امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے سے پہلے ایک بات یاد کر لیجئے کہ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبرا۔ محلے میں مسجد کی امامت، کوئی شخص جو نماز میں امام بنے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، اور پوری ملت اور ملک کی قیادت کرنا یہ امامت کبرا، بڑی امامت ہے۔ ہم قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ظالم امامت کا مستحق، اونچی کہیے گا، نہیں۔ ایک شخص اگر ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے چھوٹی امامت یعنی امامت صغرا کا اہل نہیں، تو کیا وہ امامت کبرا کا اہل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ تفصیل میں نہ جائیں، دو چار چھوٹی باتیں مراد لے لیں۔ شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، اور آپ کو معلوم ہو، تو ایسے شخص کو کیا آپ مسجد میں امام بنائیں گے؟ نہیں۔ تو پھر ایسا شخص پوری ملت کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی منصب ہو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو بھلا دیا جائے، پامال کر دیا جائے تو انجام فساد ہوگا، خرابی، بربادی، تباہی۔ جو اہل نہیں ہے اس کو منصب دے دیں گے تو پھر ماحول میں امن رہ سکتا نہیں۔ ایک شخص چھپ چھپا کر کوئی کام کرتا ہے اور دوسروں کو معلوم نہیں، اس کے بارے میں آپ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، گواہ نہ مل جائے، کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے یہ جان لیا کہ امامت صغرا اور امامت کبرا، اس کے لیے اہلیت شرط ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا نہ ہو بلکہ متقی ہو، تقوی والا ہو، عدل والا ہو۔ تقوی دو معنوں میں، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ نافرمانی سے بچے گا۔ تو جو شخص متقی نہیں ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، یہ آپ نے جان لیا۔ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور زبردستی امیر یا امام بن گیا، اہل نہیں ہے، ظالم ہے، متقی نہیں ہے، عادل نہیں ہے، عدل کرنے والا نہیں ہے، نااہل ہے، مگر امیر بن گیا، امام بن گیا، زبردستی آ گیا یا ٹھونس دیا گیا، مسلط کر دیا گیا، تو وہ عادل قرار نہیں پائے گا، ظالم ہی رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنا، خروج کرنے کا مطلب نکلنا، اس کے بارے میں آواز لگانا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا،
اب اس پر جو علماء اسلام نے تحقیق جمع کی ہے اس میں سے کچھ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان علماء کا تمام احادیث کو، آیات کو سامنے رکھ کر یہ کہنا ہے کہ ایسا شخص اگر امیر بنا دیا جائے، حالانکہ وہ عادل اور متقی نہ ہو، تو اب دیکھنا ہے کہ اس کا فسق، اس کا گناہگار ہونا، نافرمان ہونا ذاتی اور انفرادی ہو، اس کی ذات تک محدود ہو، اس کا اثر عوام پر، نظام پر، ملک کے کاروبار پر نہ پڑتا ہو، چھپ چھپا کے کر لیتا ہے جیسا کہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں حکمران کرتے ہیں، مگر نظام حکومت پر، امور حکومت پر، کاروبار حکومت پر، عوام پر اس کا اثر نہ ہو، صرف اس کا گناہ چھپ چھپا کے اس کی ذات تک ہو، تو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے. کچھ عمراء ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں ذاتی حد تک عیاشی کرتے ہیں، مگر رعایا کے حقوق کے معاملات میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، کاروبار حکومت صحیح طرح چلاتے ہیں، تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا. کچھ احادیث پیش کی جاتی ہے کہ ظالم اور فاسق کی بھی اطاعت کرو، تو اس میں یہی مراد ہے کہ اگر وہ چھپ چھپا کر کچھ کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، مگر اس کا ظلم و فسق دوسروں تک نہیں جاتا، تو پھر اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس پر خروج، ان پر خروج نہیں کیا جاتا. لیکن کسی شخص کا فسق، اس کی بد کرداری، اس کی نافرمانی اس کی ذات کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس کا اثر کاروبار حکومت پر، نظام پر بھی پڑے، ماحول کو بگاڑے، تو پھر مسلمان اگر طاقت رکھتے ہوں تو ایسے شخص کا ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے. اگر طاقت نہیں رکھتے، ایک آدمی بول رہا ہے باقی نہیں بول رہے، طاقت نہیں رکھتے، تو پھر صبر کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس سے نجات عطا فرمائے.